بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج سے ہزاروں سال قبل عرب کے گرد و نواح میں یمن کے علاقے میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قوم سبا کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ نہایت ہی نعمتوں اور راحتوں میں تھے۔ ہر طرف لہلہاتی فصلیں اور پھل سے لدے ہوئے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال لی۔ ملکہ بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ 9 سال تک حکومت کی۔ دنیا بھر میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سب ملکہ کے ہاتھ سے ہو کر آگے جاتی تھی، اس لیے یہ قوم بہت زیادہ دولت مند بن گئی تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم بادشاہ کی طاقت اور قوت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، اور اس کا دارالخلافہ یروشلم شہر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا، جنات، جانوروں، پرندوں پر حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور، پرندے سب موجود تھے، لیکن ان میں ایک پرندہ جس کا نام ہدہد ہے وہ موجود نہ تھا۔ آپ نے پوچھا کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے؟ تو اگر اس نے آج مناسب جواب نہ دیا تو وہ اس کو آج ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ ہدہد آن حاضر ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں غائب تھے؟ تو ہدہد نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں میں نے لوگوں کو شرک میں مبتلا دیکھا۔ وہ لوگ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جس کو وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، اور وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے، اور اس کے تخت میں قیمتی ہیرے جواہرات اور لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا ایک خط لے جاؤ اور اس ملکہ تک پہنچا دو تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر ان کی گفتگو سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا، جو کچھ اس طرح تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط عزت والا ہے اور ابن سلیمان بن داؤد کی جانب سے ملکہ بلقیس کی طرف بھیجا جا رہا ہے۔ جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ مجھ پر غلبہ کی خواہش نہ کرو، میرے مقابلے میں سرکشی اختیار مت کرنا، بلکہ فرما بردار اور مطیع ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ تو ہدہد نے وہ خط لے جا کر ملکہ کی گود میں گرا دیا۔ اس وقت ملکہ کے پاس 300 سردار بیٹھے تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو سب طیش میں آ گئے اور سوچا کہ ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے، مگر ملکہ بہت سمجھدار تھی۔ انہوں نے قبیلے کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ کوئی عام خط نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے پیغمبر کی طرف سے بھیجا گیا ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا پڑے گا۔
پھر ملکہ نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں اور پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ ایک بادشاہ ہے اور میں اس سے جنگ کروں گی، اور اگر انہوں نے تحفہ قبول نہ کیا تو وہ ایک نبی ہے تو میں اس کی پیروی کروں گی۔ اور ہدہد بیٹھا یہ ساری گفتگو سن رہا تھا۔ اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستوں پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے۔ راستے میں سونے کے عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں۔ وزراء اور عمالے سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے۔ دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ اور ادھر ملکہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحائف روانہ کیے، جس میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی موجود تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جاہ و جلال دیکھا تو بہت شرمندہ ہو گئے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا کہ کیا تم لوگ مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو جو کچھ اللہ پاک نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تم کو دیا ہے۔ تمہارا تحفہ تم کو مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ اب ہم تم پر ایسے لشکر سے چڑھائی کریں گے جس کا مقابلہ رکھنے کی طاقت تم میں نہ ہوگی۔ تو جب یہ خبر ملکہ تک پہنچی تو وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ پاک کا کوئی نبی ہے۔ لہٰذا اس ملکہ نے جنگ کی بجائے اپنی اطاعت کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا کہ ملکہ مطیع و فرما بردار ہو کر آنے والی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اے دربار والو، تم میں سے ایسا کون ہے جو اس سے بیشتر کہ ملکہ ہمارے پاس آئے اس کا تخت میرے پاس لے آؤ۔ تو ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست کرنے سے پہلے میں اس تخت کو لا سکتا ہوں اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص بولا جس کو کتاب الہی کا علم تھا، وہ کہنے لگا کہ حضور، میں وہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں اور میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملکہ کے تخت کو رد و بدل کر دیا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیا۔ تو جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو ملکہ کہنے لگی ہو بہو یہ تو وہی تخت ہے، اور ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا اور ہم تو مطیع و فرما بردار ہو کر چلے آئے ہیں۔ اور پھر ملکہ بول اٹھی کہ اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اب خود پر ہی ظلم کرتی رہی ہوں، اور اب میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ اپنا اللہ رب العالمین کی اطاعت کو قبول کرتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور ایسی ہم مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔